Assalamu alaikum. This is lecture 10 of Gender Issues in Psychology. In today's lecture, we'll start a discussion on the various psychological approaches towards the understanding of gender issues. لیکن آج کی ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے ہم جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کس اپروچ کے بارے میں بات کی تھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے آغاز کیا تھا اس ڈسکشن کا کہ مختلف سائیکالوجسٹ اور سائیکولوجیکل تھیریز یا پرسپیکٹیوز جینڈر ایشوز کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور جینڈر ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں 8 بیسک تھیریز کی بات کریں گے اور کچھ اور ایسی تھیریز بھی ہوں گی جو ان تھیریز کے اندر شامل ہوں گی، کیونکہ 8 سے زیادہ ہو جائیں گی لیکن بیسک تھیریز 8 ہی رہیں گی. سب سے پہلے ہم نے بایولوجیکل اپروچ کی بات کی تھی. وہ اپروچ جو کہ ایک میکسیملسٹ اپروچ رکھتی ہے، ایوولوشنری بیس پر بات کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میلز اور فیمیلز کے بیسک ڈفرینسز بایولوجیکل ہیں، انہیرنٹ ہیں، انیٹ ہیں اور فکسڈ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈفرینسز تبدیل نہیں ہو سکتے اور یہ ڈفرینسز پیدائشی طور پر موجود تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ایجوکیشن یا انوائرمنٹ یا سوسائٹل ایٹیٹیوڈس اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں لا سکتے. لیکن یہ ایک پہلی اپروچ تھی اور ابھی بھی اس کے اوپر بہت سے لوگ بلیو بھی کرتے ہیں، اس پر کام بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب بہت سی ایسی اپروچز بھی ہیں جو کہ بایولوجیکل کی بجائے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا نیچر اور نرچر ایک بنیادی سوال ہے جو ہر سائیکولوجسٹ اور سائیکولوجی کے ہر اسٹوڈنٹ کے سامنے آتا ہے. یعنی انسان جو کچھ بھی ہے، کیا وہ نیچر کی پیداوار ہے یا نرچر کی؟ کیا اس کی جینیٹک کوڈ نے اس کو ایسا بنایا جیسا کہ وہ ہے یا اس کے ماحول نے؟ تو بایولوجیکل اپروچ جو تھی وہ ہیریڈیٹی کی بات کر رہی ہے، جینیٹکس کی بات کر رہی ہے اور نیچر کی بات کر رہی ہے، جبکہ دیگر سائیکولوجیکل اپروچز جو ہیں نرچر کو زیادہ ایمفیسس دیتی ہیں. اور آخر میں جا کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ ایسی بھی اپروچز ہیں جس میں نیچر اور نرچر دونوں کو یکجا کر دیکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر نیچر اہمیت رکھتا ہے وہیں پر نرچر یا ماحول جس میں انسان رہتا ہے وہ بھی ایکول اہمیت کا حامل ہے. آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے بیہیویئرل تھیوری کی یا لرننگ تھیوری کی. بیہیویئرل اپروچ یا لرننگ اپروچ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ اپروچ ہے جو بلیو کرتی ہے لرننگ پر اور بیہیویئر پر. یعنی اصل چیز انسان کا بیہیویئر ہے، اس کی لرننگ ہے اور وہ ماحول ہے جس میں یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے. The behaviorist or learning approach. According to this approach, all behavior and personality is a result of learning. Whereas the biological approach emphasizes nature, the behavioral approach stresses upon nurture. اس اپروچ کو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں بایولوجیکل اپروچ کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیگر تھیری سے پہلے بیہیویئرل اپروچ کی بات کریں، تو ایک طرح کا کانٹراسٹ ہے یہ بایولوجیکل اپروچ کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کا ماحول اور اس کی لرننگ ہی سب کچھ ہے اور اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اسی کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اسی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بایولوجیکل ڈفرینسز جو بھی ہوں لیکن انسان کی ایجوکیشن، اس کی ٹریننگ اور سوسائٹل ایٹیٹیوڈ مل جل کر اس کو کچھ کا کچھ بنا سکتے ہیں. If you remember, learning, as we defined it earlier on, is a relatively permanent change in a person's behavior. And this change is not a result of maturation or growing up. یعنی لرننگ سے مراد وہ تبدیلی ہے انسان کے بیہیویئر میں جو ایکسپیرئنس کے نتیجے میں اور پریکٹس کے نتیجے میں آتی ہے. ایسی تبدیلی نہیں جو کہ اس کے جسم میں ڈیولپمنٹ کے پروسیس کی وجہ سے آتی ہو. Earlier behaviorists like Skinner, Pavlov or Watson, they emphasized association between the stimuli or reinforcement, that is reward and punishment. But in later years, as other psychologists started working in the same field, newer ideas and newer variables were included in the paradigm of the behavioral approach. That is variables like imitation, modeling and observation. تو آج ہمارے سامنے جس طرح کی بیہیویئرل اپروچ موجود ہے اس میں صرف ریوارڈ کی اور پنشمنٹ یا یوں کہہ لیجیے کہ ری انفورسمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں
جیسے کہ لرننگ بائی آبزرویشن، جس کو ہم کوگنیٹو اپروچ کا حصہ بھی سمجھتے ہیں اور لرننگ اپروچ کا بھی حصہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ کوگنیٹو لرننگ اپروچ کا ایک حصہ ہے. According to the behavioral approach, learning of gender roles can be explained in terms of a result of 1. Classical conditioning, 2. Operant conditioning or the use of reinforcement, that is positive, negative or punishment or no reinforcement. 3. Learning by observation. آپ جانتے ہیں کہ behavioral approach میں ابتدائی برسوں میں کم از کم 3 طرح کی اپروچز دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو واٹسن کی اور اس سے پہلے پیولوف کی کلاسیکل کنڈیشننگ، اس کے بعد اسکنر کی آپرنٹ کنڈیشننگ، اور آج کل کے دور میں جو چیز ہم جس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کئی برسوں سے وہ موجود ہے وہ ہے آبزرویشنل لرننگ اپروچ. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جینڈر رولز اور جینڈر بیہیویئرز ان تمام مختلف سسٹمز کے تحت سیکھے جاتے ہیں. یعنی کلاسیکل کنڈیشننگ اپروچ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتی ہے، آپرنٹ کنڈیشننگ میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اور کس طرح سے آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے بہت سے جینڈر رولز بچہ یا پھر بڑے سیکھتے ہیں. The behaviorists maintain that gender role associated behaviors are learned and not innate, just like any other cultural patterns. They are shaped by reinforcement. They maintain that children's behaviors are steered in such a way that they end up at learning particular gender roles. بچوں کی اپ برنگنگ اس طرح سے کی جاتی ہے، بچوں کا ارلی چائلڈہڈ میں ٹریٹمنٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں پر ان کو ری انفورس کیا جاتا ہے اور ایسی چیزوں پر ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک مخصوص جینڈر رول سیکھتے ہیں. لڑکیاں فیمیل رولز اور لڑکے میل رولز سیکھتے ہیں اسی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے، پیرنٹل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اور ایجوکیشن کی وجہ سے. Children right from birth receive different treatment. This difference may increase in later years in childhood and can be seen in childcare settings as well as in home. بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد سے پیرنٹس کا رویہ لڑکوں کے لیے اور طرح کا ہوتا ہے اور لڑکیوں کے لیے اور طرح کا. فیمیل انفنٹ کو اور طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، میل انفنٹ کو کسی اور طرح سے. کچھ سوسائٹیز میں فیمیل بچے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور کچھ میں میل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. بچوں کو عام طور پر میل بچوں کو ٹف سمجھا جاتا ہے اور لڑکیوں کو نازک یا فریل، اور اسی کے حساب سے مائیں ان کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طریقے سے ان کے بہن بھائی اور فیملی کے باقی ممبرس ان کو دیکھتے ہیں. اور یہی ٹریٹمنٹ اگلے برسوں میں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور زیادہ ڈسٹنکٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ان جینڈر رولز کو پروان چڑھاتا ہے. The very fact that we can find variations in gender roles across cultures indicates the existence of different treatments. بہت سی ریسرچز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر رولز میں اور جینڈر ٹائپنگ میں اور جینڈر اسٹیریوٹائپنگ میں کراس کلچرل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. مختلف کلچرز میں اور مختلف سوسائٹیز میں لڑکیوں اور لڑکوں کے رولز مختلف ہیں. بہت سی چیزوں میں ان میں کامنالٹیز ہیں، بہت سی چیزوں میں ان میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے پیرنٹل ٹریٹمنٹ میل اور فیمیل بچے کا مختلف کلچرز میں مختلف ہے. یہ مختلف فیکٹر جو ہمیں مختلف کلچرز میں دکھائی دیتے ہیں یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ مختلف کلچرز میں طرح طرح کا ماحول پایا جاتا ہے اور ان کی کلائمیٹک کنڈیشنز مختلف ہوتی ہیں، ان کے کلچرل بلیف سسٹمز فرق ہوتے ہیں، ان کے ویلیو سسٹمز فرق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں بھی ایک مختلف اثر دکھائی دیتا ہے. اگر یہ سب ڈفرینسز پیدائشی ہوتے، انیٹ ہوتے اور صرف بایولوجیکل ہوتے تو تمام کے تمام کلچرز میں میل رولز اور فیمیل رولز بالکل ایک جیسے ہوتے، آئیڈینٹیکل ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے. But if different treatments are the cause of gender differences, then how did this difference start in first place? دوسری جانب اگر آپ بایولوجیکل اپروچ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میل اور فیمیل ڈفرینسز جو ہیں وہ ماحول کی وجہ سے ہیں یا بچوں کی اپ برنگنگ کی وجہ سے ہیں، پیرنٹل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہیں یا تعلیم کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ آخر وہ پہلا دن
وہ پہلی مومنٹ کون سی تھی جب جینڈر ڈفرینسز کا آغاز ہو گیا, کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینسز انیٹ نہیں ہے, ماحول سے سیکھے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ بایولوجیکل اپروچ رکھنے والے سائیکالوجسٹ ریز کرتے ہیں اور یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینسز انیٹ ہیں لیکن ماحول کی وجہ سے ان میں کچھ فرق آ جاتا ہے. Can it be that there were small innate differences that were amplified after different treatment? جہاں بہت سے سائیکالوجسٹ بایولوجیکل اپروچ رکھتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں اور بیہیویئرل اپروچ رکھنے والے ایک پیورلی بیہیویئرسٹ اپروچ بیان کرتے ہیں, وہیں پر کچھ سائیکالوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں کچھ بنیادی جینیٹک بیسک مائنیوٹ ڈفرینسز ہوں, لیکن ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے اور پیرنٹل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یا سوسائٹل نارمز اور ویلیوز کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا جاتا ہے, بہت زیادہ ایمفسس کیا جاتا ہے ان ڈفرینسز پر, اور اسی سلوک کی وجہ سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرل اپروچ میں پائی جانے والی 3 بنیادی اپروچز کس طرح سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بیان کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ماڈل کے تحت جینڈر ڈفرینسز کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے ماڈل کے مطابق جینڈر رولز کس طرح سے سیکھے جاتے ہیں, اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ہمارے کچھ بیہیویئرز شاید واقعی کلاسیکل کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے, جو اگر وہاں پہ نہ ہوتی تو شاید ہم نے وہ رولز نہ سیکھے ہوتے. کلاسیکل کنڈیشننگ: every time a child sees the parent of the same sex as his/her own, he or she is seen as wearing a particular type of clothes, using fixed type of gestures, and using a particular style of communication. This forms a type of association which leads to the adoption of gender roles. Classical conditioning کا ماڈل جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ کو کچھ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا, لیکن بنیادی آئیڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی 2 اسٹیمولائی کو بار بار ایک دوسرے کے ساتھ اور فریکوینسی کے ساتھ اکر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. Every time when A is there, B is always there. And gradually there is a time when the person or the organism starts taking A and B as one. اور جو رسپانس پہلے وہ A کو دے رہا تھا اب وہ دونوں کو دیتا ہے, اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اگر A موجود نہ ہو اور اس کو نکال دیا جائے تو صرف B کو بھی وہی رسپانس ملنا شروع ہو جائے گا جو کہ A کو. یہاں پہ ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, صرف یہی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بیسک آئیڈیا ہے association between 2 stimuli to that extent where the organism takes the 2 as one. اب کلاسیکل کنڈیشننگ میں کیا ہوتا ہے, بچہ اپنے پیرنٹ کو دیکھتا ہے, سیم سیکس پیرنٹ کو, لڑکی اپنی ماں کو دیکھتی ہے. ہر دفعہ جب وہ ماں کو دیکھتی ہے تو وہ ایک خاص طرح کے لباس میں ہوتی ہے, ایک خاص طرح کے باڈیلی جیسچرز استعمال کرتی ہے, خاص طرح کی کمیونیکیشن اور الفاظ استعمال کرتی ہے اور خاص طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہے. لڑکا اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ ایک خاص طرح کے لباس میں ہوتا ہے, مخصوص طریقے سے بات چیت کرتا ہے, اس کی باڈی لینگویج اور طرح کی ہوتی ہے اور جو ایکٹیویٹیز وہ کرتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جو کہ ماں کر رہی ہے. بچے کے ذہن میں ہر دفعہ یہ دیکھنے کے بعد ایک اور خیال بھی آتا ہے کہ جس طرح کا وہ دیکھنے میں ہے فزیکلی اس کا پیرنٹ بھی اسی کی طرح کا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز دماغ میں ایک ایسوسیشن کی طرح سے پختہ ہو جاتی ہے. مثلاً کچن کا خیال آتے ہی آپ کے ذہن میں ماں کا خیال آتا ہے. شاید بہت کم بچے ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں دوپہر کو لنچ ٹائم پر بھوک لگنے پر کچن کا خیال آئے اور اس کے ساتھ ذہن میں یہ خیال آئے کہ ان کے ابا وہاں پر کھانا بنا رہے ہوں گے. یہ ایک ایسوسیشن ہے کیونکہ بچوں نے ہمیشہ سے پیرنٹ کو, میل پیرنٹ ہے تو اس کو ایک اور رول میں دیکھا ہے, فیمیل پیرنٹ کو دیکھا ہے تو کسی اور رول میں, تو ایک مینٹل ایسوسیشن کے نتیجے میں مخصوص جینڈر رول بچہ سیکھ جاتا ہے. لیکن کلاسیکل کنڈیشننگ جیسے کہ ہم نے بھی کہا اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ کو بیان نہیں کرتی. تو ایک زیادہ پلازیبل ایکسپلینیشن ہے اور زیادہ اچھی ڈسکرپشن ہے جینڈر رولز کو سیکھنے کی, وہ ہے آپرنٹ کنڈیشننگ اپروچ. آپرنٹ کنڈیشننگ
the type of learning in which a voluntary response becomes stronger or weaker depending on its positive or negative consequences. آپ کو یاد ہوگا کہ آپرینٹ کنڈیشننگ سے مراد وہ کنڈیشننگ ہے یا اس طرح کی لرننگ ہے جس میں آرگنزم آپریٹ کرتا ہے انوائرمنٹ میں. یعنی آرگنزم کچھ کرتا ہے, ہم آرگنزم ہے یا کوئی بچہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آرگنزم ہے اس مثال میں. جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اس ایکشن کے نتیجے میں کچھ کانسیکوینسز رونما ہوتے ہیں. وہ کانسیکوینسز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم وہی چیز دوبارہ کریں گے یا نہیں کریں گے. آپرینٹ کنڈیشننگ ماڈل کے مطابق تمام تر نہیں تو زیادہ تر بیہیویئرز اسی طریقے سے سیکھے جاتے ہیں. اور جینڈر رولز کے بارے میں بھی یہی ایکسپلینیشن ہے کہ جینڈر رول سکھانے کے لیے بچوں کو ری انفورسمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, یعنی ان کے جینڈر ریلیٹڈ بیہیویئرز کے کانسیکوینسز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بچہ اپنے جینڈر سے ریلیٹڈ بیہیویئرز سیکھے گا یا نہیں سیکھے گا. The organism plays an active role and operates on environment to produce the desired outcome. Organism یعنی انسان ماحول پر آپریٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں لرننگ آتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی آرگنزم کو کوئی ایکشن کرنے کی یا انوائرمنٹ پہ آپریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جواب آپرینٹ کنڈیشننگ ماڈل کے مطابق یہ ہے کہ آرگنزم آپریٹ کرتا ہے in order to achieve certain consequences of that action. And those consequences are referred to as reinforcement in this model. بچہ gender related roles سیکھتا ہے اپنے ایک بیہیویئر کے نتیجے میں. اس بیہیویئر کے نتیجے میں وہ کچھ کانسیکوینسز ایکسپیکٹ کرتا ہے. کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ بچہ پرٹیکولر جینڈر رول سیکھے گا یا نہیں سیکھے گا. Consequences of behavior. Any behavior may result into 3 types of consequences: positive consequences, negative consequences or no consequences. بچے کے کسی بھی بیہیویئر کے نتیجے میں 3 چیزیں رونما ہو سکتی ہیں. ایک, کوئی چیز پازیٹیو, یا کوئی چیز نیگیٹو, یا کچھ بھی نہیں. عام طور پہ ہم نو ری انفورسمنٹ کو یا نو کانسیکوینس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, لیکن اس کے بھی بہت ڈیپ روٹڈ اور کافی زیادہ افیکٹو اثرات ہو سکتے ہیں. The various consequences of behavior have different impacts on the behavior under question. If a response or behavior is followed by positive reinforcement, the response will be repeated. جیسا کہ ابھی آپ نے سلائڈ پر دیکھا, اگر بچے کا کوئی رسپانس یا ایکشن فالو ہوتا ہے پازیٹیو ریزلٹس کے ساتھ یا پازیٹیو کانسیکوینسز کے ساتھ, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیہیویئر بچہ ریپیٹ کرے گا, اور دس از ہاؤ دا بیہیویئر گیٹس اسٹرینگتھنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اگر اس کے کانسیکوینسز نیگیٹو ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ If a response is followed by negative reinforcement, the response will be repeated. اسی طرح سے اگر کسی رسپانس کے نتیجے میں بچے کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ ملے گی تو وہ اس رسپانس کو ریپیٹ کرے گا, یعنی فریکوینسی جو ہے رسپانس کی وہ بڑھ جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو, نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد پنشمنٹ نہیں ہے. بہت سے اسٹوڈینٹس اس بات کی غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ پنشمنٹ کا دوسرا نام ہے. ایسا نہیں ہے. پنشمنٹ ایک مختلف چیز ہے اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ ایک اور چیز. نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں بچے کو یا کسی شخص کو ایک ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا. دراصل ایک ایکشن یا ایک رسپانس کے نتیجے میں اس کو ایک نیگیٹو چیز سے بچاؤ مل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو بخار بہت برا لگتا ہے, لیکن بخار سے بچنے کے لیے اگر ویکسین کروا لی جائے تو کوئی بخار نہیں ہوتا. لیکن ویکسینیشن یا اس کا انجیکشن ایک تکلیف دہ چیز ہے, مگر ہم بخار سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں. یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی ایک مثال ہے, یعنی ایک ایکشن جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیٹ پروٹیکٹس یو اگینسٹ another نیگیٹو, ایک اور نیگیٹو چیز سے یا ناپسندیدہ چیز سے وہ آپ کو بچاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے نتیجے میں بھی بچوں کے ریسپانسز
اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. ایک تیسری آپشن ہو سکتی ہے that the child's response is followed by punishment. If the response or behavior is followed by punishment, the response will not be repeated. یہ ایک عام آبزرویشن کی بات بھی ہے, سائنٹیفکلی پروون بات بھی ہے کہ اگر کسی رسپانس کے نتیجے میں بچے کو پنشمنٹ ملے اور ہر دفعہ پنشمنٹ ملے تو بچہ وہ رسپانس ریپیٹ نہیں کرے گا. اور ان تینوں طرح کے کانسیکوینسز کے علاوہ ہم نے کچھ لمحے پہلے کہا تھا کہ ایک اور طرح کا کانسیکوینس بھی ہو سکتا ہے, یعنی نو ری انفورسمنٹ. اس صورت میں کیا ہوگا جب بچہ کوئی ایکشن کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو کوئی ری انفورسمنٹ بھی نہ ملے. If a response or behavior is followed by no reinforcement, response will not be repeated. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ رسپانسز شو کرتے ہیں, کچھ بیہیویئرز ظاہر کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں ان کو کوئی ری انفورسمنٹ نہیں ملتی. کسی طرح کا کوئی رسپانس آن لوکرز کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے یا سبلنگس کی طرف سے ان کو نہیں ملتا, نہ ہی ریوارڈ اور نہ ہی پنشمنٹ. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ بیہیویئر اگنور کیا جاتا ہے, نظر انداز کیا جاتا ہے. اگر یہ صورتحال ہو تو بچہ وہ رسپانس ریپیٹ نہیں کرے گا. شاید ایک دفعہ ریپیٹ کر لے اس امید میں کہ اس کو کوئی پازیٹیو ری انفورسمنٹ مل جائے یا اٹینشن ہی مل جائے, لیکن اگر اس چیز کو بالکل ریئیکٹ نہ کیا جائے اور کوئی ری انفورسمنٹ کسی طرح کی پرووائڈ نہ کی جائے تو خود بخود دیٹ رسپانس ول کم ٹو این اینڈ, اور بچہ اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا. تو جہاں کچھ بیہیویئر سکھانے کے لیے پازیٹیو ری انفورسمنٹ درکار ہوتی ہے, نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پنشمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, وہیں بہت سے بیہیویئرس کو سکھانے کے لیے اور بہت سے بیہیویئرس کو ختم کرنے کے لیے ہم نو ری انفورسمنٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں. انہی پرنسپلس کو آپرینٹ کنڈیشننگ سے تعلق رکھنے والے سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ جینڈر رولز کس طرح سے سیکھے جاتے ہیں اور جینڈر رولز کیوں کر ڈیولپ ہوتے ہیں. Consequences of behavior and learning gender roles. A response, for example, son copying father, is followed by appreciation, that is positive reinforcement. The result will be response will be repeated. So مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے باپ کے فٹ اسٹیپس میں چلتا ہے, جس طرح سے وہ ڈریس اپ ہوتا ہے, لڑکا بھی اسی طرح سے ڈریس اپ ہونا سیکھتا ہے, باپ کی طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے, گفتگو اس طرح سے کرتا ہے, مینرزم اس طرح کا اختیار کرتا ہے, اور جب وہ ایسے کرتا ہے تو اس کو لوگ بہت تعریف کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے, کتنا میچور لگ رہا ہے. یہ اپریسیشن بچے کے لیے ایک ریوارڈ ہے, ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. جب ایسا ہوگا تو بچے کا یہ رویہ, یعنی میسکولینٹی آف دا فادر جو کہ اس نے کاپی کرنے کی کوشش کی یا اس نے سیکھی یا والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلا, یہ بیہیویئر اس کا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہی بیہیویئر وہ شو کرتا رہے گا اور ہر دفعہ اس کو اپریسیشن ملتی رہے گی تو الٹیمیٹلی ایک بہت اسٹرانگ میسکولین جینڈر رول ڈیولپ ہو چکا ہوگا. اب اگر بچوں کے جینڈر ریلیٹڈ رول کے نتیجے میں ان کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ ملے یا پنشمنٹ ملے تو کیا ہوگا. A girl's response that she works in the kitchen, which she doesn't like, followed by a negative reinforcement, that is, she avoids harsh treatment. The result will be, response will be repeated. بہت سے گھرانوں میں جہاں بچیاں گھر کے کام کرتی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بہت شوق ہے کہ وہ اسکول میں جا کے نہ پڑھیں اور صرف گھر کے کام کرتے رہیں, لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو ان کو ماں کی طرف سے خاصے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے بہت سی بچیاں جو ہیں گھریلو کام کار جو کافی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں جبکہ ان کا پڑھنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے, وہ کام اس وقت اس لیے کر لیتی ہیں تاکہ ماں کی ڈانٹ ان کو نہ سننی پڑے. تو دس از ان اے وے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اور ہر دفعہ جب اس طرح سے ہوگا تو بچی خود بخود گھر کے کام کاج کرنا سیکھ لے گی اور اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے گی, کیونکہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی وجہ سے اس کو یہ بیہیویئر سکھا دیا گیا. The response is son playing with dolls. Punishment follows. The son is ridiculed or scolded. The result, response will not be repeated.
آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سے چھوٹے بچوں کو گڑیوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. جب ان کی بہنیں گڑیوں کے ساتھ یا چھوٹے چھوٹے برتنوں کے ساتھ کھیلتی ہیں تو لڑکوں کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلیں اور وہ بھی اس میں کھانا بنائے. لیکن جب بھی وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کیا تم لڑکی ہو جو گڑیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. ہر دفعہ جب اس طرح سے کیا جاتا ہے تو ایک طرح کی پنشمنٹ کی صورتحال بن جاتی ہے اور اپنا تمسخر اڑایا جانا بچے کو اچھا نہیں لگتا اور وہ امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے. اس امبیرسمنٹ کو ایک سزا سمجھتے ہوئے وہ پھر گڑیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیتا ہے یا بہنوں کے ٹوائز کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیتا ہے. نتیجتاً ایک بیہیویئر پنشمنٹ کی طرف سے یا پیرنٹ کی طرف سے ایک سخت رویے کی وجہ سے اینڈ پر پہنچ جاتا ہے, یعنی بچہ وہ رسپانس دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. اسی طرح سے بہت سے رویے جو ہیں اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے یا اگنور کر دیا جائے تو وہ خود بخود اختتام پر پہنچ جاتے ہیں. رسپانس: boy likes washing his clothes, followed by no reinforcement. Nobody pays attention. Result: response will not be repeated. بہت سے responses, مثلاً بہت سے بچے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کچن میں گھس کر کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے یا وہ کپڑے دھونا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے گھر میں ماں کوئی اور لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بچہ کپڑے دھوتا ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں دیتا, اس بات کو ذرا سی بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا اور بچے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ اس طرح کے بیہیویئر میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتا ہے اور یہ رسپانس وہ دوبارہ نہیں دہراتا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کے ماڈل کے مطابق مختلف طرح کی ری انفورسمنٹ اور اس کے مختلف لیولز کو استعمال کر کے جینڈر رولز معاشرے میں سکھائے بھی جاتے ہیں اور کچھ جینڈر رولز جو ہیں ان کو ایک خاص طرح سے شیپ بھی کیا جاتا ہے. کچھ رولز کو انکریج کیا جاتا ہے, کچھ اسٹیریوٹائپس کو انکریج کیا جاتا ہے اور کچھ رولز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیہیویئرز لڑکیوں کو نہیں سیکھنے چاہیے, اس لیے اس کو پنشمنٹ کے ذریعے یا نو ری انفورسمنٹ کے ذریعے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. جبکہ کچھ بیہیویئرز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سیکھنے چاہیے تو ان کو ہم ریوارڈ کے ذریعے یا تعریف و توصیف کے ذریعے انکریج کرتے ہیں. سیم از دا کیس ود بوائز. ہاں البتہ یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ جس طرح کی پنشمنٹ استعمال کی جاتی ہے اس کی نیچر فرق ہو سکتی ہے لڑکیوں کے ساتھ استعمال ہونے والی پنشمنٹ سے. عام طور پر لڑکوں کو زیادہ ہارش ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو فزیکل پنشمنٹ زیادہ دی جاتی ہے, جبکہ لڑکیوں کو فزیکل کے بجائے وربل طریقے سے پنش کیا جاتا ہے. Now the process whereby these gender roles are taught by using reinforcement and their various levels in different sequences is called shaping. Shaping وہ پروسیس ہے جس کے تحت ہم بیہیویئر کو بالکل اسی طرح سے مولڈ کرتے ہیں یا شیپ کرتے ہیں جس طرح سے کوئی اسکلپچر بنانے والا ایک خاص شکل تخلیق کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے بہت ارلی چائلڈہڈ سے لے کے بڑے ہوتے تک ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں. اور شیپنگ جو ہے آپرینٹ کنڈیشننگ کا ایک بہت سگنیفیکنٹ کانسیپٹ ہے. بیہیویئر کے کانسیکوینسز اہمیت رکھتے ہیں, ان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا, کس وقت استعمال کیا جائے گا, یہ سارا پروسیس شیپنگ کا ہے جس میں ہم بیہیویئر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. شیپنگ: successive approximations of a required or desired response are reinforced until that response is fully learned. شیپنگ میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم ایک ٹارگیٹ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائرڈ رسپانس ہے یا ایک ٹارگیٹ رسپانس ہے جو بچے نے سیکھنا ہے. اب اس رسپانس کو سیکھنے کے لیے بچہ جتنے بھی سملر ایکشنز کرے گا, شروع میں غلطیاں کرے گا لیکن ملتے جلتے کتنے بھی صحیح رسپانسز دے گا, ہر ایک پر ہم اس کو ریوارڈ کریں گے, ری انفورس کریں گے, انکریج کریں گے. مثلاً بچے جو ہیں لڑکے اپنے والد کی طرح سے ڈریس اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جوتے دائیں پاؤں کے جوتے دائیں میں پہن رہا ہے یا بائیں میں پہن رہا ہے. فیلنگ ان کو یہی ہوتی ہے کہ ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے وہی ڈریس پہنا ہے جو ہمارے ابا پہنتے ہیں.
وہ کہ وہ کوٹ بھی ان کے سائز کا نہیں ہوتا اور وہ جوتے بھی ان کے سائز کے نہیں ہوتے. لیکن جب شروع میں بچے تیار ہونا سیکھتے ہیں, کچھ غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں لیکن ان کو انکریج کیا جاتا ہے. بچوں کو ہم چمچ اور کانٹے کے ساتھ اور چھری اور کانٹے کے ساتھ کھانا کھلانا سکھاتے ہیں. پہلے ہی دن سے وہ ٹھیک سے کھانا شروع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک نیا ایکسپیرئنس ہے, ایک نیا اسکل ہے. لیکن ہر دفعہ جب وہ چمچ کو یا کانٹے کو صحیح طرح سے پکڑتے ہیں, ان کو اگر انکریج کیا جائے تو وہ اگلی دفعہ زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. بالکل اسی طرح سے جینڈر رولز کی بہت سی چیزیں جو ہیں بچیاں اور بچے شیپنگ کے ذریعے اور انکریجمنٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں. لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کھانے کی میز پہ برتن کس طرح سے لگانے ہیں. اگر شروع میں تھوڑے بہت ٹیڑھے میڑے بھی لگا دیں تو باقی لوگ کہتے ہیں ہاں بہت اچھی ٹیبل سیٹ کی ہے. اب یہ ری انفورسمنٹ اور شروع کی اپریسیشن انکریج کرتی ہے بچی کو ڈومیسٹک چورز اور ڈومیسٹک اسکلس سیکھنے کے لیے. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ جتنی سکسیسو اپروکسیمیشن ہو, مطلب behaviors close to the target behavior, all of those behaviors, all of those attempts are positively reinforced. مگر یہ پہلا اسٹیپ ہے, ایسا ہر اسٹیپ پہ نہیں ہوگا. In the beginning, each and every success is reinforced with a reward, no matter how small the success. Once the desired response is learned, the reinforcer immediately follows it every time it happens. Once the behavior is learned, this is where punishment is introduced following a mistake. تو سیکوینس یہ ہے کہ شروع میں ہر چھوٹی سی سکسیس کو بھی ریوارڈ کیا جائے, اور سکسیس کو ہم نے روک نہیں دینا, ہم نے بہت لمبا وقفہ نہیں لانا سکسیس میں اور ریوارڈ میں. جو ہی ایک سکسیسفل ایکٹ بچہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ریوارڈ کریں گے, خواہ وہ ایک تعریف کا جملہ ہو, خواہ ایک اسمائل ہو یا کوئی انعام ہو, اس کو امیڈیٹلی فالو کرنا چاہیے. شروع میں ایسا ہوگا, once the behavior is learned, now this is the time when the child can be punished. ایک دفعہ جب بچے نے ٹارگٹ بہیویئر سیکھ لیا, اب اگر وہ غلطی کرے تو اب ریوارڈ کا قصہ ختم ہو چکا ہے, اب ہم اس کو پنش کر سکتے ہیں. Now this punishment can be of any form. We are not talking about physical punishment, but this can be a frown, this can be withdrawing some benefits, stopping the pocket money, or grounding the child for a day or two. تو مختلف طرح کی نیگیٹو چیزیں جو ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں, پنش کیا جا سکتا ہے, اور کچھ اچھی چیزیں بچے سے واپس لی جا سکتی ہیں خاص مدت کے لیے. تو شروع میں ہم بچے کو بہت زیادہ انکریج کریں گے اور انتظار کریں گے جب تک کہ وہ ٹارگٹ بہیویئر سیکھ جاتا ہے. جب وہ یہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ غلطی کرے تو اس کو پنش کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم تمام عمر لوگوں کو پنش کرتے رہیں گے اور ریوارڈ کرتے رہیں گے ایک خاص بہیویئر سکھانے کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی بہیویئر کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. جب ایک بہیویئر سیکھ لیا جاتا ہے تو ان موسٹ کیسز اٹ از سیلف ری انفورسنگ. یہ فیلنگ کہ میں ایک چیز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے, وہ ذات خود ایک پازیٹیو فیلنگ دیتی ہے جو کہ ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. بالکل ایسی جیسے کوئی شخص میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھتا ہے اور شروع میں اس کو بہت زیادہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور غلطی کرنے پر استاد سے سزا بھی ملتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھ لیا جاتا ہے تو کوئی اور تعریف کرے یا نہ کرے, بذات خود یہ فیلنگ کہ I can play this instrument and I can create tones and melodies, it is a big self reinforcement. پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت لوگ ہماری تعریف کریں کہ ہاں تم نے یہ نوٹ سے ہی بجا لیا. جینڈر رولز کے سلسلے میں ہی کچھ اسی طرح کی صورت پائی جاتی ہے. Learning of gender roles through shaping. Gender roles may also be learned following the same procedure of shaping. Initially, girls and boys are taught stereotypical gender roles by significant others through reward and appreciation for every behavior in the right direction. For example, girls learning cooking. Once she has learned cooking, she will be punished if she makes a mistake. The very fact that a child has learned a particular gender role is self-reinforcing
and the child keeps working on attaining perfection in that. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی اور اسکل سیکھا جاتا ہے, کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھا جاتا ہے یا بچے لکھنا سیکھتے ہیں, اسی طرح سے اسٹیریوٹیپیکل جینڈر رولز بھی بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اور جینڈر رولز کے معاملے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پنشمنٹ بہت جلدی فالو کرتی ہے. اگر آپ ایک لڑکے ہیں اور اگر آپ لڑکوں والے رویے اختیار نہیں کر رہے اور آپ بیچ میں کوئی کام کرتے کرتے لڑکیوں کی طرح سے بولنا یا لڑکیوں کی طرح سے چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایک پنشمنٹ, ایک ریڈیکیول, ایک سزا یا ایک ڈانٹ امیڈیٹلی فالو کرتی ہے. اسی طرح سے لڑکیاں اگر لڑکیوں کے بجائے لڑکوں والے کپڑے پہنے اور لڑکوں کی طرح سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہر شخص ان کو روکتا ہے اور ٹوکتا ہے امیڈیٹلی. اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ چلو آج اس لڑکے نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہیں, اس کو چھوڑ دیا جائے. امیڈیٹلی ان کو ری انفورس کیا جاتا ہے اور اسی وقت بہیویئر کریکٹ کیا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد تو بچے خود ہی یہ سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں اور ان کے جینڈر رولز پختہ ہوتے جاتے ہیں. بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کے خیال میں ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ وقفہ ہے بیہیویئر یا ایکشن اور ری انفورسمنٹ کے درمیان کا. اس کو ہمیں کبھی بھی پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. اور جینڈر رولز کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پیرنٹس وقفہ نہیں آنے دیتے. بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے, کسی جینڈر اناپروپریٹ بیہیویئر میں انڈلج کرتا ہے, تو اس کو فوراً پنش کیا جاتا ہے, فوراً ٹوکا جاتا ہے اور فوراً ڈانٹا جاتا ہے اور اسی وقت اس کی کریکشن ہو جاتی ہے. دوسرے بہت سے بیہیویئرس کے معاملے میں پیرنٹس بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہمیں شاید ہی کوئی ایسا پیرنٹ دکھائی دے جو اس بات کو مائنڈ نہ کرتا ہو کہ ان کا بیٹا بیٹیوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے یا ان کی لڑکی لڑکوں کی طرح سے باتیں کر رہی ہے اور لڑکوں کی طرح سے ایک باڈی لینگویج اور ایک مینرزم اختیار کر رہی ہے. ان چیزوں کو فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کلچرل پیٹرنز آر فارمڈ تھرو ری انفورسمنٹ اینڈ دین لرنڈ the same way. This view is supported by the fact that there are different gender roles across cultures for men and women. This theory emphasizes the significance of the social context and the importance of reward. ہم مختلف کلچرز میں بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اپنے اپنے طریقے ہیں, پیٹرن وہی ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ فالو کرتے ہیں بیہیویئر کے کانسیکوینسز کو. بہت سے کلچرل پریکٹسز اور کلچرل نارمس بھی اسی طرح کی ری انفورسمنٹ کا اور ریوارڈ اور پنشمنٹ کا نتیجہ ہے. بہت براڈ لیول کے اوپر جہاں پہ اسٹیٹ کا کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے, اینڈ the state can guide people in their behaviors as well. In those situations, even the state control is exercised as a form of punishment. Reward عام طور پر انڈیویجول لیول کے اوپر ہوتا ہے یا کلوز گروپ یا انٹیمیٹ گروپ لیول کے اوپر, لیکن پنشمنٹ جو ہے ایک بہت براڈ دائرے میں بھی استعمال کی جاتی ہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپرنٹ کنڈیشننگ جو ہے, جیسے کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں, ہمارے زیادہ تر بیہیویئرز کا احاطہ کرتی ہے. بہت سے بیہیویئرز اور زیادہ تر بچوں کے بیہیویئرز آپرنٹ کنڈیشننگ کے نتیجے میں ہی سیکھے جاتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ کے نتیجے میں بھی کچھ بیہیویئر سیکھے جاتے ہیں, لیکن عام طور پر وہ ایموشنل رسپانسز ہوتے ہیں, فیئرز اور فوبیاز ہوتے ہیں. لیکن پریکٹیکل اسکلس یا پریکٹیکل انٹریکشنز یا پریکٹیکل بیہیویئر اینڈ پرفارمنس, اس طرح کی سچویشنز میں آپرنٹ کنڈیشننگ کا ماڈل ہمیں زیادہ اپلیکیبل دکھائی دیتا ہے. لیکن کیا ہم نے تمام کے تمام بیہیویئرز محض ریوارڈ اور پنشمنٹ کے نتیجے میں سیکھے ہیں؟ کیا ہر چیز جو ہم کرتے ہیں وہ ہم نے اس لیے سیکھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں ریوارڈ کیا گیا؟ اور کیا ہر چیز جو کہ ہم کرتے تھے کسی وقت بچے کے طور پہ شاید ہم نے وہ کام کیا ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے کبھی وہ دہرایا نہیں, کیا ایسا ہوا کہ صرف پنشمنٹ کی وجہ سے ہوا؟ یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جن کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی نے یہ شکل اختیار کی جو آج ہے؟ اور جب ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے بیہیویئرز ہم نے نہ تو کلاسیکل کنڈیشننگ کے نتیجے میں سیکھے, نہ ہم نے کسی ریوارڈ کی وجہ سے سیکھے اور نہ کسی پنشمنٹ کے خوف کی وجہ سے چھوڑے. بہت سے بیہیویئرز ایسے ہیں جو ہم نے اپنی عقل سے سوچ کر سیکھے, یا ہم نے دوسرے لوگوں کو وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور ہمیں وہ اچھا لگا
اور ہم نے اس کو اپنا لیا. یہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے جس اپروچ کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے آبزرویشنل لرننگ اپروچ. آبزرویشنل لرننگ اپروچ یا سوشل لرننگ اپروچ ایک اینڈ پر اس کا تعلق ہے پیور بیہیویئرل اپروچ کے ساتھ کیونکہ ایمرج وہاں سے ہوئی. دوسری طرف ہم اس کو دیکھتے ہیں کوگنیٹو لرننگ کی اپروچ میں یا کوگنیٹو اپروچ میں, کیونکہ اس میں جہاں ایک طرف لرننگ کا پہلو ہے دوسری طرف اسی میں ہی سوچ کا, تھنکنگ کا اور ایموشنز کا رول بہت اہمیت رکھتا ہے. آبزرویشنل لرننگ اپروچ, learning through observation of others' behavior or as a result of modeling. According to Albert Bandura and colleagues, a major portion of our learning is based upon learning by observation. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے observational learning approach سے مراد ہے ایسی learning جو observation کے نتیجے میں ہو. observation سے مراد ہے دوسروں کو کسی behavior میں indulge ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کو پھر فالو کرنا, کاپی کرنا, امیٹیٹ کرنا. لیکن یہاں پر جب ہم آبزرویشنل لرننگ اپروچ کی اور سوشل لرننگ اپروچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم پیور امیٹیشن کی بات نہیں کر رہے. ہم اس امیٹیشن کی بات نہیں کر رہے جب جیسے کہ ایک بندر کسی اور کو دیکھ کر اس کو کاپی کرنا سیکھ لیتا ہے, یا ایک چھوٹا بچہ بڑوں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے خود بھی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ اس کو کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو. آبزرویشنل لرننگ اور سوشل لرننگ کے اندر کوگنیشن کا پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہی فوراً کاپی نہیں کرتے بلکہ اس بیچ ایک پورا عمل چلتا ہے, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے مینٹل لیول پر جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, میں اس کو فالو کروں گی یا نہیں کروں گی, اور یہ فیصلہ ہماری کوگنیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو ایک طرف بیہیویئر اپروچ میں شامل رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم کوگنیٹو اپروچ کا حصہ بھی اس اپروچ کو سمجھتے ہیں. البرٹ بندورا جنہوں نے اس سوچ کا آغاز کیا, ان کے خیال میں ہمارے بہت زیادہ بیہیویئر ایسے ہیں جو کہ لرننگ بائی آبزرویشن کا نتیجہ ہے, یعنی ہم نے دوسروں کو دیکھ کر سیکھے ہیں. نہ ان کے لیے ہمیں کبھی ریوارڈ کیا گیا, انکریج کیا گیا, ری انفورس کیا گیا, نہ ہی ان کو نہ کرنے کے لیے ہمیں یا ان کو کرنے کے لیے ہمیں پنش کیا گیا, پھر بھی ہم نے وہ چیزیں سیکھی. یہ سب کچھ ہم نے دوسروں کو دیکھ کر سیکھا. مین کمپوننٹ آف سوشل لرننگ تھیوری از دیٹ the person makes changes in his own behavior by watching or imitating others. That is, the significant others, a model, a superstar, a favorite personality, or even a cartoon character. بنیادی آئیڈیا یہی ہے کہ ہم کسی کردار کو آبزرو کرتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے, ہم اسے پسند کرتے ہیں. کیوں پسند کرتے ہیں یہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن وہ کریکٹر وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی کارٹون بھی ہو سکتا ہے. انسانوں میں ہر کسی شخص کو ہم دیکھ کر آبزرو کر کے فالو کرنا شروع نہیں کر دیتے. ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام طور پہ سگنیفیکنٹ ادرس, آپ کی فیملی کے بہت انفلوئنس رکھنے والے لوگ, ماڈلس جو آپ کو ایڈورٹیزمنٹس میں دکھائی دیتے ہیں, سپر اسٹارز, پولیٹیکل لیڈرز, روحانی شخصیات, مذہبی شخصیات, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور بچے کی ذہنی تربیت اور تعلیم کس طرح سے کی گئی ہے. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون شخص ہمارے لیے ایک ماڈل ثابت ہو سکتا ہے. عام طور پہ یہ کانشیس لیول پر نہیں ہو رہا ہوتا, یہ سب کچھ یعنی ماڈل کی سلیکشن ایک انکانشیس لیول پر ہوتی ہے. آپ کسی کو دیکھ کر یہ طے نہیں کرتے کہ اب میں نے آج سے اس کو کاپی کرنا ہے. یہ عمل خود بخود مینٹل لیول کے اوپر آہستہ آہستہ پروسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آبزرویشنل لرننگ میں لیڈ ٹو لرننگ نیگیٹو as well as positive behaviors, for example, gender violence. Observational learning کے بارے میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ observational learning سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ ہم صرف positive اور اچھی چیزیں دوسروں سے سیکھتے ہیں. ہم بہت سے negative behaviors بھی دوسروں سے سیکھتے ہیں. مثلاً اگر ایک معاشرے میں بہت زیادہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں تو بچے خود بخود گالی دیکھنا سیکھ جاتے ہیں. اگر معاشرے میں عورت کا احترام نہیں کیا جاتا اور عورت کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار عام طور پہ بنایا جاتا ہے اور بچہ یہی دیکھتا آتا ہے تو اس کے ذہن میں عورت ایک رسپیکٹیبل
شخصیت نہیں ہوتی، وہ بھی وائلنس کرنا سیکھ جاتا ہے. اور یہ وائلنس ضروری نہیں کہ صرف میل اگینسٹ فیمیل ہی ہو، لڑکے آپس میں بہت زیادہ وائلنٹ حرکتیں کرتے ہیں اور یہ بھی وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آپ کے آس پاس پائے جانے والے لوگ ہی ماڈل نہیں ہوتے. میڈیا میں ہم ٹی وی میں یا فلم میں بہت سے ایسے کریکٹرز دیکھتے ہیں جو کہ وائلنس سکھانے میں ایک اہم ماڈل ثابت ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے جیسے کہ ابھی کہا تھا، بہت سے بچوں کے لیے تو کارٹون کیریکٹر ایک ماڈل ہوتا ہے. وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کی طرح سے بولنا سیکھ دیتے ہیں، اسی کی طرح سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کی بہت سی حرکتیں اپنا لیتے ہیں. اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ 3 سے لے کے 5 سال کی عمر کے بچوں میں یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بہت سے بچے تو بولتے بھی کارٹون کیریکٹر کی آواز میں ہیں. Observational learning approach to gender roles. Children learn gender roles through communication and observation. Family and other members of society reward or punish children according to gender expectations that lead to learning gender-related behaviors. Gender roles کو سیکھنے میں بچوں کو سب سے پہلے جن ماڈلز کا سامنا ہوتا ہے وہ ہے ان کے پیرنٹس اور پھر سبلنگس یعنی بہن بھائی. وہ ایک خاص طرح کے رولز پرفارم کرتے رہتے ہیں، خاص طرح کی جینڈر پرفارمنس دیتے رہتے ہیں. بچہ اس کو آبزرو کرتا ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. جب بچہ صحیح ٹریک پر بہیویئر کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، جب وہ غلط بہیویئر کو فالو کرتا ہے اس کو پنش کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ وہ ہے جو کہ آپرینٹ کنڈیشننگ میں استعمال ہوتا ہے. دوسری جانب بچہ سوچ رہا ہے اور بچہ پسند کر رہا ہے کہ میں نے اس بہیویئر کو فالو کرنا ہے یا اس بہیویئر کو فالو نہیں کرنا. یہ ایک کوگنیٹو ایکٹیویٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم کوگنیٹو لرننگ کے زمرے میں شامل کرتے ہیں. سو اینی وے پیرنٹس بچے کو ری انفورس کرتے ہیں گول ڈائریکٹڈ یا ڈیزائرڈ بہیویئر کی طرف اور بچے کو پنش کیا جاتا ہے اگر وہ انڈیزائربل بہیویئر کی طرف جا رہا ہو. Children observe a wide variety of real-life models and images and imitate behaviors of those that they choose. And if the observed behavior is rewarded, then imitation is more likely to occur. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ observational learning approach ایک combination ہے mental processes کا اور reward اور punishment کا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ایک decision کا. کیونکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہر وقت ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں. میڈیا پہ ہمارا انٹریکشن، انڈائریکٹ انٹریکشن بہت سے ماڈلس کے ساتھ، بہت سے ایکٹرز کے ساتھ، بہت سے پولیٹیشینس کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لیڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک پیئر گروپ ہوتا ہے، ہمارے پاس اساتذہ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بھی ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سب کے سب کو فالو نہیں کرتے. اور یہ ایک اہم نقطہ ہے آبزرویشنل لرننگ اپروچ میں اور اس کو ایک کوگنیٹو اپروچ بنانے میں. وہ یوں کہ جب ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، تو ہم کچھ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے یا ہمیں ان کے جیسی عادات یا ان جیسا مینرزم اپنانا ہے. یہ سب کچھ ایک کوگنیٹو پروسیس ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی خاص بہیویئر میں انڈلج کر رہے ہیں تو ان کے اس آبزروڈ بہیویئر کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر ماڈل کو یا جس شخص کو فالو کرنے کی یا جس شخص کو آبزرو کر کے اس کی کاپی کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کا ایک سرٹن بہیویئر فالو ہوتا ہے ریوارڈ کے ساتھ، اس کے کسی ایکشن کو اپریسیشن ملتی ہے اور تعریف ملتی ہے تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے. اگر اس ماڈل کا بہیویئر پنشمنٹ کے نتیجے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو پنشمنٹ ملتی ہے تو بچہ اس رول کو اختیار نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے اس کو خود پنشمنٹ ملی ہوتی تو وہ بہیویئر ریپیٹ نہ کرتا. وہ مینٹل پروسیسز کیا ہیں، کوگنیٹو پروسیسز کیا ہیں جس کے تحت ایک بچہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ جینڈر رول اختیار کرنا ہے ایز اے ریزلٹ آف ماڈلنگ یا نہیں. ان کے بارے میں ہم بات کریں گے آئندہ لیکچر میں جب ہم بات کریں گے کوگنیٹو اپروچ ٹورڈز دا انڈرسٹینڈنگ آف جینڈر رولز کی. ہم دیکھیں گے کہ مختلف کوگنیٹو سائیکالوجسٹ اور مختلف کوگنیٹو اپروچز کس طرح سے جینڈر رول کی ڈیولپمنٹ کو ڈسکرائب کرتی ہیں اور ایکسپلین کرتی ہیں
اور کیسے وہ بتاتی ہیں کہ جینڈر ڈفرینشیشنز مختلف طریقوں سے گہری بھی ہو سکتی ہیں اور ان کو مٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں ڈسکس ہوگا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.